السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے صدارتی دور سے باہر ہونے اور کملا ہیرس کے امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دور میں شامل ہونے کے بعد سے مسلم ووٹرز کی بڑی تعداد ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کے سروے کے مطابق 29% امریکی مسلمان کملا ہیرس کو ووٹ ڈالنے پر آمدہ ہیں، تاہم گرین پارٹی کی امیدوار انجیل اسٹون کو ووٹ ڈالنے پر آمدہ امریکی مسلمانوں کی تعداد 29% ہے۔ کملا ہیرس کے مقابلے میں جب جو بائیڈن صدارتی امیدوار تھے تو انہیں صرف 7.5% امریکی مسلم ووٹرز کی حمایت حاصل تھی، جبکہ اسٹین کو اس وقت 36% مسلم ووٹرز کی حمایت حاصل تھی۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار ویسٹ کورنیل کو 25% مسلم ووٹرز کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے برعکس جو بائیڈن کے دور سے باہر ہونے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو صرف 5 مسلم ووٹرز کی حمایت حاصل تھی۔ 25 سے 27 اگست کے درمیان کیے گئے تازہ سروے کے مطابق کملا ہیرس کی حمایت بڑھ رہی ہے، جبکہ 16.5% مسلم ووٹرز نے تاحال فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کسے ووٹ دیں گے۔ سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مسلم ووٹرز دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ سروے میں جواب دینے والے 69% افراد جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتے رہے ہیں، ان میں سے 60% کا کہنا تھا کہ وہ اس بار تیسری سیاسی جماعت کے امیدوار کو ووٹ دیں گے، جبکہ 94% مسلم ووٹرز غازہ جنگ سمیت مختلف ایشوز پر جو بائیڈن کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میٹا کمپنی کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ کو جیل میں بند کرنے کی دھمکی دی۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیس بک کے بانی مارک کو دھمکی دی ہے کہ اگر انتخابات متاثر کرنے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کیا گیا تو جیل میں ڈال دوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نئی کتاب سیو امریکہ میں لکھا، ہم فیس بک کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں، اگر اس بار انہوں نے کوئی بھی غیر قانونی کام کیا تو وہ اپنی باقی زندگی جیل میں گزاریں گے۔ ٹرمپ نے فیس بک کے مالک پر گزشتہ صدارتی انتخابات کے دوران ان کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان کے ساتھ ملاقات ایک اچھی چیز ہے، جب ان کی ڈیموکریٹک حلیف کملا ہیرس نے کیم جونگ ان جیسے آمروں کے ساتھ خوشحالی نہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ یونیہاپ نیوز ایجنسی کے مطابق پینسلوانیا میں ایک انتخابی ریلی کے دوران ایک اہم میدان جنگ کی ریاست سابق صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات پر فخر کیا۔ وہ اور نائب صدر صدارتی انتخابات کے لیے سخت دوڑ میں شامل ہیں، جس میں 2 ماہ سے کچھ ہی زیادہ کا وقت رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں شمالی کوریا کے کیم جونگ ان کے ساتھ ملا، یاد رکھیں کہ میں اس ملک سے گزرنے والا پہلا شخص تھا۔ یہ جون 2019 میں بین کوریائی سرحدی گاؤں پانمو جونگ کے ان کے دورے کے حوالے سے ہے، جہاں انہوں نے مختصر طور پر شمال میں ملٹری ڈیمارکیشن لائن کو عبور کیا۔ ریپبلکن امیدوار ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم نے ان کی جوہری صلاحیت کو بھی دیکھا، یہ بہت اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ساتھ رہنا ایک اچھی چیز ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی عدم تعمیل پر بروقت درست اور غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کو محفوظ بنانے کے لیے بہترین طریقہ تلاش کرنے کے لیے اپنے عزم پر زور دیا، کیونکہ پابندیوں کی نگرانی کرنے والے ایک اہم پینل کو 4 ماہ قبل ختم کر دیا گیا تھا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے آج یہ ریمارکس امریکہ، جنوبی کوریا، جاپان اور دیگر ممالک کے درمیان اقوام متحدہ کے ماہرین کے پینل کا متبادل تلاش کرنے کی جاری کوششوں کے درمیان کیا، جس کا مینڈیٹ 30 اپریل کو روس کی جانب سے اس کی تجدید کی قرارداد کو ویٹو کرنے کی جانب سے ختم ہو گیا تھا۔ یونیہاپ نیوز ایجنسی کے ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا، ماہرین کے 1718 کمیٹی کے پینل کو روس کے ویٹو نے چین کی جانب سے اس کی غیر حاضری کی حمایت کے ساتھ رپورٹنگ میں ایک اہم خلاصہ چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ تمام اسٹاک ہولڈرز کے ساتھ بہتر طور پر کام کر رہا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ DPRK سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی عدم تعمیل کے بارے میں بروقت درست اور غیر جانبدارانہ رپورٹنگ بین الاقوامی برادری کو فراہم کی جائے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے 2025 کے مالی سال کے لیے تقریباً 61 بلین امریکی ڈالر کے ریکارڈ توڑ دفاعی بجٹ کی درخواست جمع کرائی ہے۔ سنہوا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ پہلی بار ملک کے دفاعی بجٹ کی درخواست 8 ٹریلین سے تجاوز کر گئی ہے، جو حکومت کی اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ اپریل میں شروع ہوئے مالی دور کے دفاعی بجٹ میں جاپان کی نام نہاد جوابی صلاحیتوں کو بڑھانے پر خاصی زور دیا گیا۔ وزارت دفاع جاپان کی طویل فاصلے تک مار کرنے والی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے 970 بلین ین مختص کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے مختلف میزائلوں کی تعیناتی اور بڑے پیمانے پر پیداوار شامل ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اعلان کیا کہ اس نے شمالی مغربی کنارے کے کئی پناہ گزین کیمپوں میں اسرائیلی فوجی آپریشن کے باعث اپنی خدمات معطل کر دی ہے۔ ہمیں کئی کیمپوں میں کمیونٹیز کے لیے UNRWA کی خدمات کو معطل کرنا پڑا۔ فلپ لازارینی، اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین برائے نزدیکی مشرق کے کمشنر جنرل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ بات کہی۔ زینہوا نیوز ایجنسی نے
لازارینی کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ شمالی مغربی کنارے میں اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی کارروائی سے پناہ گزین کیمپوں میں ہزاروں افراد متاثر ہو رہے ہیں، جن میں سرکاری اور نجی انفراسٹرکچر کی تباہی بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو حماس اسرائیل تنازع شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں 200 فلسطینی بچے مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس دہائیوں کے طویل تنازع کے سیاسی حل تک پہنچے۔ شہریوں کو تکالیف کو ختم کرنے کے لیے وہ جہاں کہیں بھی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کیا، جسے جنین، تلکرم اور طوباس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایسے افراد کی گرفتاری کی جا رہی ہے جن پر اسرائیل پر حملہ کرنے کا شبہ ہے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی کے منظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں آسمانی بجلی کلاک ٹاور پر گرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اور حیران کن منظر ہے۔ کلاک ٹاور کا رخ مسجد حرم کی جانب سے گرج چمک کے ساتھ بارش کے دوران کلاک ٹاور پر گر رہی بجلی کے مناظر کی ویڈیو ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی جا رہی ہے۔ واضح کے گزشتہ روز موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی تھی کہ مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ اور مختلف علاقوں میں گزشتہ روز بھی موسلادھار بارش سے جل تھل ہو گیا۔ سعودی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں نمازی اور عمرہ زائرین بارش کے دوران دعاؤں میں مشغول رہے۔ رپورٹس کے مطابق مسجد حرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کے لیے قائم جنرل اتھارٹی نے بارش کے بعد نمازیوں اور عمرہ زائرین کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مطاف کی صفائی اور اسے خشک کرنے کی کوششوں کو تیز کر دیا۔ سعودی خبررساں ادارے کا کہنا ہے کہ بارش کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 200 سے زیادہ سپروائزر، 4000 کارکنان اور 500 سے زیادہ مشینوں اور ٹولز کو متحرک کیا گیا ہے۔ واضح کہ بارش کے دوران مطاف، نماز کے مقامات، داخلی راستوں پر فوری طور پر پانی کی نکاسی اور فرش خشک کیے جانے کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اتھارٹی کی جانب سے مسجد حرم میں بارش کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اسکیموں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے منگل تک مملکت کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان اقتصادی تعلقات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان سعودی عرب کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ مملکت انڈیا کے سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ اقتصادی تعاون میں یہ قابل ذکر اضافہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور تاریخی تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق فروری 2019 میں انڈیا کے سرکاری دورے کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت اور انڈیا کے درمیان تاریخی تعلقات پر زور دیا تھا۔ اس دورے نے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے ایک نئے دور کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں سعودی انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ ان مضبوط تعلقات کے فریم ورک میں سعودی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے انڈین مارکیٹ میں سعودی مصنوعات اور خدمات کی موجودگی کو بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ ان پہلوؤں پر توجہ دی گئی جو اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور غیر تیل برآمدات کو فروغ دینے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اتھارٹی خصوصی بین الاقوامی نمائشوں میں حصہ لینے کی خواہاں ہے تاکہ تجارتی معاہدوں پر دستخط میں مدد ملے۔ سعودی ایکسپورٹرز نے 28 سے 30 اگست کے درمیان ممبئی میں ہوئے ہوگا انڈیا 2024 نمائش میں میڈ ان سعودی شناخت کے تحت حصہ لیا۔ پویلین میں فوڈ پروڈکٹس کے شعبے کی 25 معروف قومی کمپنیاں شامل ہیں۔ یہ سعودی ویژن 2030 کے مطابق سعودی مصنوعات کی برآمدات کے دائرے اور عالمی منڈیوں میں ان کی موجودگی کو بڑھانے کے لیے سعودی برآمدات کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا مقصد آمدنی کے ذرائع کو بہتر بنانا اور نان آئل برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ سعودی شہری مشال مصری 30 سالوں سے کلاسک کاریں جمع کر رہے ہیں اور انہیں روزانہ سفر کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے مشال مصری کا کہنا تھا کہ انہیں بچپن سے ہی کلاسک کاریں پسند ہے اور ہر کار کی ایک خاص معنی اور پہچان ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس 14 سے زیادہ کلاسک کاریں ہیں، جن میں ایک گرین کار ماڈل 78، ایک لیمن یلو ماڈل 77 اور دیگر شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کاریں صرف ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہیں، فیسٹیول میں شرکت کے ساتھ انہیں روزانہ سفر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مشال مصری نے کہا کہ کچھ کاریں فروخت نہیں کر سکتا، ان میں لیمن یلو اور گرین کار شامل ہیں۔ سعودی عرب کے شہر تبوک کے اسکولوں میں چینی زبان سکھانے کے لیے چینی ٹیچروں کا پہلا وفد پہنچ گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت تعلیم نے تبوک سمیت چند چنندہ ریجنوں کے مڈل اسکولوں میں چینی زبان کا اضافہ کیا ہے، جس کے لیے زبان کے ماہرین کو بلایا گیا ہے۔ تبوک کے کنگ سلمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر چینی ٹیچروں کا پھولوں اور سعودی قہوہ سے استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر چینی ٹیچروں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بہترین تدریسی صلاحیتیں صرف کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ٹیچروں نے والہانہ استقبال پر شکریہ ادا کرتے ہوئے سعودی عرب اور چین کی دوستی کی تعریف کی۔ دوسری طرف تبوک محکمہ تعلیم کے سربراہ ماجد بن عبد الرحمان قیر نے چینی اساتذہ کو خوش آمدید کہا ہے اور بتایا ہے کہ
وزارت کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ریجن میں مڈل کلاس کے طلباء کو تجارتی طور پر چینی زبان سکھانے کا پہلا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کے سابق کابینی وزراء کے خلاف 3 افراد کے قتل کے الزام میں 2 نئے کیسز درج کیے گئے۔ مہلوکین میں BNP کے 2 کارکن بھی شامل ہیں جنہیں ملک میں کوٹہ احتجاج کے دوران ہلاک کیا گیا تھا۔ ڈھاکہ کی عدالتوں میں آج درج کرائے گئے کیس 76 سالہ لیڈر کے خلاف ہے جو بے شمار مقدمات میں شامل ہیں۔ 5 اگست کو ان کے استعفیٰ اور ہندوستان کو فرار ہونے کے بعد ان کے خلاف یہ کیسز درج کیے گئے۔ اخبار ڈیلی اسٹار کی اطلاع کے مطابق اس کے ساتھ ہی شیخ حسینہ کے خلاف مقدمات کی تعداد 84 ہو گئی ہے، جن میں 70 مقدمات قتل کے الزامات سے متعلق ہے، 8 مقدمات انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی، 3 مقدمات مبینہ اغوا اور 3 دیگر الزامات پر مبنی ہیں۔